محمد مصطفیٰ کے نور سے عالم منور ہے کہ جن کی ذات ہے نور خدا اور شکل نورانی، کہ جن کی ذات ہے نور خدا اور شکل نورانی۔ خدا نے عرش پر لہرا دیا پرچم محمد کا، پرچم محمد کا ہوا میں رہ گیا اڑتا ہوا تخت سلیمانی، ہوا میں رہ گیا اڑتا ہوا تخت سلیمانی۔ محمد مصطفیٰ کے نور سے عالم منور ہے کہ جن کی ذات ہے نور خدا اور شکل نورانی۔ بجی ہے زار تو بھی مانگ لے کچھ اپنے آقا سے، بجی ہے زار، بجی ہے زار تو بھی مانگ لے کچھ اپنے آقا سے، وہاں سب کچھ ہے لیکن تجھ میں ہے کوتاہ دامانی۔ تمہاری ہی بدولت ہم نے جنت کی زمین جانی، تمہاری ذات سے ہم نے خدا کی ذات پہچانی۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں آنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اگر آپ اپنے آپ کو خوش نصیب مانتے ہیں تو فوراً اس جلسے میں آنے کی کوشش کریں، نبی کی غلامی کا ثبوت دیں، آقا کی محبت کا ثبوت دیں۔ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے، نبی کا ذکر ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو وہاں سبھی حضرات فوراً تشریف لے آئیں، محفل کی رونق کو بڑھائیں، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس جگہ، جس گھر میں، جس مکان میں اللہ والوں کا، سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، آپ اللہ کی رحمتوں میں آ جائیں اور میلاد مصطفیٰ میں آ جائیں، اپنی غلامی کا ثبوت دے کر یہ آقا کی محبت کا ثبوت دیں اور محفل کی رونق کو بڑھائیں۔ حضرات، یہ آج کی محفل بڑی مبارک محفل ہے، بڑی عظمت والی محفل ہے۔ شادی کے موقع پر، نکاح مسنونہ کے موقع پر صاحب خانہ نے یہ محفل کو سجایا، جس میں باہر کے علماء کرام کو بلایا، اور ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے چند ہی پلوں میں علماء کرام کا نورانی قافلہ فوراً آنے والا ہے، جن کا آپ دیدار کریں گے، آپ کے دلوں کو سکون پہنچے گا اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ان کا چہرہ دیکھ کر جو ہے اور ان کے بیانات سن کر آپ کے دل کو ایسا سکون اور آرام پہنچے گا، کیونکہ نبی کا ذکر جو ہے، دلوں کو جو چین ملتا ہے وہ نبی کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ بے قرار کو قرار آ جاتا ہے، بے سکون کو سکون آ جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر اسلام فرماتے ہیں، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ لمحہ، یہ گھڑیاں بڑی مبارک گھڑیاں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ کا عزیز تھا، آپ کا ملنے والا تھا، آیا اور ملاقات ہوئی۔ دعا سلام کے بعد آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضرت آپ یہ بتائیے آپ کی عمر تقریباً کتنی آ چکی؟ آپ نے فرمایا میری عمر 2 برس آ گئی۔ آپ نے فرمایا میری عمر 2 برس آ گئی۔ حضرات محترم حیرت میں پڑ گیا سوال کرنے والا، کیونکہ آپ کی عمر کافی تھی، آپ نے 2 برس بتا دیا۔ تعجب میں پڑ گیا، سوچنے لگا کہ حضرت کی عمر تو زیادہ ہے لیکن انہوں نے 2 سال بتائے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس کی حیرانی کو دور فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے عزیز سنو، میری عمر ویسے تو 60 برس کی آ چکی ہے، لیکن میں نے جو 2 برس بتائے وہ اس لیے بتائے کہ میں 2 برس سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہا، اور میرے 2 برس یہ ایسے گزرے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے میں کبھی غافل نہیں رہا۔ اللہ کے ذکر میں میں نے 2 برسوں کو گزار دیا، 2 سالوں کو گزار دیا۔ باقی میرے جو زندگی کے برس ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان کو اپنی زندگی میں شمار کروں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اگر مجھے 2 برس نہیں ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ تو حضرات محترم آپ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ان 2 برسوں نے اللہ کی رحمتوں سے نواز دیا، اور اللہ نے مجھے یعنی اپنی رحمتوں سے نواز دیا، اور اللہ کا انعام میرے اوپر برس رہا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آپ کی باتوں سے سبق ملتا ہے، کیونکہ انسان کی جو گھڑیاں، انسان کے زندگی کے جو لمحات اللہ کے ذکر میں، رسول کی یاد میں گزر جاتے ہیں، بڑے انمول ہوا کرتے ہیں، اور اس کی قیمت جنت ہوتی۔ حضرات محترم، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے وقت کو، اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کے ذکر میں، خدا کی یاد میں گزارتے ہیں۔ حضرات، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے دھوکہ دینے والی ہے۔ آپ دنیا کے رنگینیوں میں نہ پھنسیں، کیونکہ دنیا جو ہے دھوکہ دینے والی ہے، نہ جانے کتنوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ پیارے مسلمانوں، آپ دیکھ رہے ہیں نہ جانے کتنے نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے لوگوں کو قبر کے اندر اتار دیا اور دفنا دیا۔ ایک دن ہماری باری بھی آنے والی ہے، ایک دن آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہوش مند عقل مند وہی لوگ ہیں جو زندگی کے ساتھ ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہیں، اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو، زندگی کی گھڑیوں کو اللہ کے ذکر میں گزار رہے ہیں، دنیا دار بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں۔ حضرات، اگر زندگی دنیا داری میں گزار دی تو کوئی کمال نہیں ہے۔ زندگی وہی زندگی ہے جس کی زندگی دیندار بھی ہو اور اللہ کی یاد بھی ہو، مصطفیٰ کی یاد بھی ہو، مصطفیٰ کی غلامی میں، مصطفیٰ کی ذکر میں، مصطفیٰ کی غلامی میں اگر اپنی زندگی گزار دی تو دنیا اور آخرت میں امیر ہو جاؤ گے۔ شاعر اسلام فرماتے ہیں، ارے آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں اور رسول کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس مبارک محفل میں آنے والوں کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔